لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عوام انٹرنیشنل نیوز کے پروگرام بول عوام سے میں ہوں آپ کا میزبان چودھری ارشد اللہ. ناظرین، قربانی کے مسائل کے حوالے سے اور ذی الحجہ کے بارے میں اس سے پہلے پروگرام ہم کر چکے ہیں. آج کا یہ پروگرام قربانی کے حوالے سے دوسرا حصہ ہے، جو پچھلے پروگرام میں آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم دوسرے حصے میں باقی مسائل کے حوالے سے بات کریں گے. تو اس حوالے سے ہمارے پاس اس وقت تشریف فرما ہے اسٹوڈیو میں جناب مشہور و معروف عالمی اور دینی مسائل کے حوالے سے ایک مشہور شخصیت جناب مولانا قاری محمد قاسم صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو پچھلے پروگرام میں ہم نے قربانی کے مسائل کے حوالے سے بات کی تھی، اسی تسلسل میں یہ ہمارا دوسرا پروگرام ہے. حسب وعدہ ہم باقی چیزیں جو ہے قربانی کے مسائل کے حوالے سے، ذی الحجہ کے حوالے سے ہم بات کریں گے. تو سب سے پہلے قاری صاحب میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کے بارے میں فرمائیے گا تاکہ ناظرین جان سکیں کہ اس کی فضیلت کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ چودھری ارشد جلو صاحب اور بول عوام چینل میں آپ نے مجھے ایک بہت اہم موضوع پر جو موجودہ جو دن گزر رہے ہیں ذی الحجہ کے، ان بڑی اہمیت ہے ان ایام کی، اس میں آپ نے اظہار خیال کا موقع عطا فرمایا. جہاں تک تعلق عشرہ ذی الحجہ کا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں اس کے فضائل ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ فجر میں کہ والفجر ولیال عشر، کہ مجھے قسم ہے صبح کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. تو حضرات مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو صبح ہے یہ 10 ذی الحجہ کی صبح کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے جو قربانی کا دن ہوتا ہے، اور 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. تو اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھا رہا ہے تو اس قسم اللہ تعالیٰ کا قسم کھانا ہی ان راتوں کی اہمیت وہ بتلا رہا ہے، اس کے مقام اور مرتبے کو بیان کر رہا ہے. ویسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس سے بہترین جو عبادت کا موسم ہے وہ نہیں ہے، اور ان دنوں میں جتنا بھی انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اور ان دنوں میں جو نیکی کی جائے گی عشرہ ذی الحجہ میں 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک، ان نیکیوں کی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی اہمیت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو اس عشرے میں کی جانے والی نیکیاں وہ بہت ہی محبوب ہیں. تو ہم مسلمان غنیمت جانتے ہوئے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اور ان دنوں میں جو بعض نیکیاں ہم ماضی میں نہیں کرتے تھے وہ اس نیت سے کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے. صرف 10 دن میں ہم نیکیاں کر کے کسی کو گلاس پانی کا پلا دیا، کوئی راستہ سے چیز ہٹا دی، یا کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کر دی، یعنی نوافل پڑھ دیے، ذکر اذکار کر لیے، تلاوت کر لیے، یا اور نیکیاں کر لی، انسانیت کی خدمت کر لی. تو ان 10 دنوں میں جو بھی نیکیاں لوگ کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کا یہ قریب ترین اور شارٹ کٹ راستہ ہے 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک. سبحان اللہ. یعنی کہ ہم اس نیت کے ساتھ، جیسے حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات، جی کہ اس حدیث کی روشنی میں اور اس چیز کو تصور کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کی قسم کھائی ہے
اس سے اس کی فضیلت واضح ہے کہ یہ متذکر آتے ہیں. جی جی. تو یہ نیت دل میں رکھتے ہوئے جب ہم نیکی کریں گے تو اس کا ثواب، اس کا اجر بڑھ جائے. 9 ذی الحج کے روزے کی بڑی فضیلت ہے کہ 1 سال کے روزے کا ثواب ملتا ہے 9 ذی الحج کا روزہ جو رکھے. سبحان اللہ. تو قاری صاحب، ایام تشریق، جی جی، اس بارے میں تھوڑی وضاحت فرما دیجئے گا کہ ایام تشریق کب سے شروع ہوتے ہیں اور ان دنوں میں تکبیرات تشریق پڑھنے کی کیا فضیلت ہے. جی جی. تو اس بارے میں بھی ناظرین کو بتا دیجئے تاکہ اس سے لوگ مستفید ہو سکیں. جی ضرور. دیکھیں، ایام جو تشریق ہیں، جو تکبیرات تشریق ہمارے یہاں مشہور و معروف ہیں کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تو ایک تو ان کا موسم یہ ہے کہ آپ رات دن جس طرح صحابہ کرام ان تکبیرات کو ان دنوں میں عشرہ ذو الحجہ میں کے ابتدائی دنوں میں عام طور پر پڑھتے رہا کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. یہ بہت فضیلت کی چیز ہے. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ 9 ذو الحج کی فجر سے لے کر اور 13 ذو الحج کی عصر تک یہ ہر نماز کے بعد اس کا پڑھنا متوسط درجے کی آواز کے ساتھ واجب ہے مردوں کے اوپر. اور وہ نماز پڑھنے والے جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہو، امام، مقتدی، اور اگر کوئی شخص انفرادی نماز پڑھ رہا ہے، اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، تو اس پر بھی ہلکی سی متوسط آواز کے ساتھ یہ تکبیر ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو چیز جتنی واجب کی ہے اس کو اتنا ہی ہمیں رکھنا چاہیے. اور یہ تکبیرات نماز کے بعد پڑھنا مقیم اور مسافر دونوں پر فرض ہے، واجب ہے. اور جو مرد اور خواتین ان کے اوپر بھی یہ واجب ہے. خواتین کے لیے صرف اتنا ہے کہ وہ اونچی آواز سے تکبیرات تشریق نہیں پڑھیں گی. اور اس میں ایک اور چیز بھی ہم یاد رکھیں کہ ایک شخص ہے، اس کی نماز فوت ہو جاتی ہے 9 سے 13 کے درمیان. تو اگر ایام تشریق میں ایک شخص کی 10 ذو الحج کو نماز فوت ہو گئی اور اس نے 11 تاریخ کو وہ نماز پڑھی، تو اس نماز قضا نماز کے ساتھ یہ تکبیر کو بھی لٹائے گا. یعنی ایام تشریق کے دوران ہی اگر نماز قضا کو ادا کرے گا تو اس کے ساتھ تکبیرات تشریق بھی پڑھے گا اور اس کے بعد پھر نہیں پڑھے گا 13 کے بعد. یہ 9 ذو الحج کی فجر سے. اور میری گزارش ہے تمام مسلمانوں سے کہ ہمارے یہاں مردوں کے ساتھ ساتھ تو اکثر خواتین کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا. چنانچہ تمام مردوں سے گزارش ہے اس پروگرام کو سننے والوں سے کہ وہ اپنی خواتین کو باضابطہ، بچوں کو، بچیوں کو یہ چیز ان کو بتائیں، سکھائیں، تاکہ وہ گھر میں جب نماز پڑھیں تو وہ ان کا اہتمام بھی کریں تکبیرات کی. یعنی کہ مرد، عورت، مقیم، مسافر، جو بھی عاقل بالغ ہے سب پہ واجب ہے ہر نماز کے بعد ایک دفعہ. اگر نماز کسی وجہ سے قضا ہو جاتی ہے تو جب بھی ان دنوں کی قضا نماز پڑھے گا اس کے ساتھ اس کو تکبیر کو بھی ادا کرے. انہی دنوں کے اندر 13 تک. اس کے بعد اگر پڑھے گا تو پھر واجب نہیں ہوگا. 13 تک پڑھے گا تو اس کو ادا کرے گا. نماز عید کی ادائیگی کا طریقہ عموماً چونکہ یہ سال کے بعد آتی ہے، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، تو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں. تو اس پروگرام کے توسط سے میں یہ عرض کروں گا کہ اس کا طریقہ بھی بتا دیں تاکہ ناظرین جب بھی دیکھیں تو یہ ایک قسم کی وہ کہہ لیں کہ تبلیغ ہو جائے گی، یاد دہانی ہو جائے گی. تو یہ فرما دیجیے گا کہ اس کا طریقہ. دیکھیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو ہے یہ دونوں نماز ہے، یہ واجب ہے. اور یہ چیز بھی اس میں ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ عید الاضحیٰ کے لیے جاتے ہوئے اور آتے ہوئے یہ تکبیرات پڑھنی چاہیے تھوڑی سی آواز کے ساتھ. اور نماز کا جو نیت جو ہے نا وہ دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے. جب آپ گھر سے چلے ہیں 10 ذو الحج کی صبح تو وہ آپ بقرہ عید کی نماز عید الاضحیٰ پڑھنے جا رہے ہیں، دل کے ارادے کا نام نیت ہے. اس کے بعد یہ ہوگا کہ جب آپ صفیں درست کریں گے تو پہلے امام صاحب جب نیت باندھیں گے پہلی تکبیر کے ساتھ ہاتھ باندھ لیے جائیں گے
اور وہ ثنا پڑھیں گے. اس کے بعد 3 تکبیرات امام صاحب زائد پڑھیں گے. یعنی عید کی نماز میں 6 تکبیرات زائد ہوتی ہیں. 3 تکبیرات ثنا پڑھنے کے بعد امام صاحب پڑھیں گے اور ہر تکبیر پہ 2 تکبیروں کے بعد وہ ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے اور تیسری تکبیر پر ہاتھ وہ باندھ لیں گے. اس طرح سے پھر اس کے بعد وہ قرات کریں گے اور 1 رکعت مکمل ہو جائے گی. جب امام صاحب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پہلے وہ قرات کریں گے مکمل. اس کے بعد وہ 3 تکبیرات کریں گے، پڑھیں گے. ہر 3 تکبیرات پر جو نمازی ہیں وہ کانوں تک ہاتھ بلند کر کے چھوڑ دیں گے اور چوتھی تکبیر پر وہ رکوع میں چلے جائیں گے امام کے ساتھ. اور اس میں یاد رکھنی چاہیے ایک بات کہ عید کی نماز میں بہت زیادہ رش ہونے کی وجہ سے اگر امام سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر چاہیے لوگوں کو کہ وہ رکمہ نہ دیں اور نماز کی تکمیل کر لیں اور اس کے بعد وہ خطبہ سنیں. جی ماشاءاللہ. تو ایک اور چیز جو عموماً قربانی کے حوالے سے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے یا مسائل کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ جو عزیز و اقارب فوت ہو جاتے ہیں، جی. فوت شدگان، دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ فوت شدگان کی جگہ پہ قربانی دینے کا شرعی حکم کیا ہے. جی جی کہ کوئی بندہ اپنے ماں باپ کی جگہ، بہن بھائیوں کی جگہ، کسی قریبی رشتہ دار کی جگہ یا کسی ایسے شخص کی جگہ جس سے اس کو عقیدت ہے، محبت ہے، اس کو اصالہ ثواب کے لیے اس کی جگہ قربانی دینا چاہتا ہے، تو اس بارے میں شرعی حیثیت یا اس کی شرعی طریقہ کار کیا ہے، یہ ذرا فرمائیے. وہ جو سب ایسے ہے کہ ایک تو قربانی ایک شخص کے اوپر واجب ہے. ہر صاحب نصاب، صاحب استطاعت کے اوپر قربانی جو ہے وہ واجب کی گئی ہے. یعنی کہ جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت مالیت یا تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑے سے پیسے ہیں، تھوڑا سا سامان تجارت ہے اور زائد سامان ہے اور وہ اس چیز کا مالک ہے، تو تمام تر ضروریات اور قرضے وغیرہ نکال دیں. اس کے بعد اگر یہ چیز بچتی ہے تو اس شخص کے اوپر، ہر اس شخص کے اوپر، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بالغ ہونا ضروری ہے. چاہے وہ بیٹیاں ہوں، پوتیاں ہوں، نواسیاں ہوں، بیوی ہو، ماں ہو، بہن ہو، عورت مرد، تمام جو بھی صاحب نصاب ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے. تو سب سے پہلے تو انسان وہ قربانی کرے گا کہ جو اس کے اوپر اپنی ذاتی واجب قربانی ہے. اگر اس کے بعد انسان کے پاس قربانی کرنے والے کے پاس پیسے ہیں، اس کی جو مالی طاقت ہے، قوت خرید وہ موجود ہے، تو پھر وہ اپنے آباء و اجداد میں سے ایک قربانی بھی کر سکتا ہے سب کے لیے کہ بھئی یہ میرے خاندان کی طرف سے قربانی ہے. اور وہ اپنے فوت شدہ والدین یا اپنے دادی دادا، نانی نانا، جس کی طرف سے بھی قربانی کرنا چاہے، لیکن سب سے پہلے اپنی قربانی کرے گا. یعنی اگر کسی شخص کے اوپر قربانی واجب تھی اور اس نے اپنی والدہ، فوت شدہ والد والدہ کی طرف سے تو قربانی کر دی اور اپنی قربانی رہ گئی، تو اس کے اوپر جو قربانی واجب تھی وہ بدستور واجب رہے گی. اور قربانی کے بعد قربانی کے پیسے جو ہے وہ صدقہ کرنا اس کے اوپر واجب ہوگا. تو پہلے اپنی قربانی جو ہے واجب ہے وہ ادا کر دیں. اس کے بعد آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈا پوری امت کی طرف سے ذبح کیا ہے، تو آپ بھی کر سکتے ہیں فوت شدگان کے لیے، ان کے اصالہ ثواب کے لیے. اس میں حرج کوئی نہیں ہے. بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جی جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف جی جی دیکھیں قربانی حلال دی تھی. جی جی. تو اصل اس میں جو اس حوالے سے ایک اور چیز آپ ذرا وضاحت مزید کر دیجئے گا کہ قربانی دینے کے لیے بلوغت شرط ہے؟ جی بالغ آدمی پہ واجب ہے؟ جی بالغ شرط ہے. اچھا، نابالغ پہ قربانی واجب نہیں ہے. جی. تو اسی حوالے سے عقل مند ہونا بھی شرط ہے. عاقل بالغ، عاقل اور بالغ. اگر ایک بندہ مجنون ہے، پاگل ہے، جی جی، وہ بے شک صاحب نصاب ہے لیکن اس پہ قربانی واجب نہیں. ٹھیک ہے. اسی حوالے سے ایک اور چیز آپ ذرا فرمائیے گا کہ جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ، قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ، جی جی، وہ تھوڑا تفصیلاً بتا دیجئے گا کہ اس کے لیے کیا شرائط ضروری ہے جی جی، کہ جن کے پورے کیے بغیر یہ جو ذبح کرنا جانور کا وہ حلال نہیں ہوتا یا شرعی طریقے سے نہیں ہوتا.
تو شرعی طریقہ فرما دیجئے گا کہ کیا ہے جی جانور کو ذبح کرنا؟ جی میں چوہدری صاحب ایک بات کی بڑی وضاحت کر دوں یہاں پر تمام مسلمانوں کے لیے بھی اور تمام انسانیت کے لیے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس ہمارے اوپر احسان ہے کہ اس نے ہر چیز کو اذیت پہنچانے سے تکلیف دینے سے منع کیا ہے. تو جاندار چیز تو بڑی دور کی بات ہے، اسلام نے درختوں کو بھی تکلیف دینے سے روکا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت کی وجہ سے اس سے پہلے معاشرہ انسانی وہ جانوروں کے ذبح میں کوئی خاص سلیقہ مندی سے کام نہیں لیتا تھا. پہلے لوگ جو ایسا کرتے تھے چوہدری صاحب کے سعودی عرب میں اہل مکہ لوگ کہ جانور کو ڈنڈے مار مار کر وہ ہلاک کرتے، پھر اس کا گوشت وہ کھا لیا کرتے. اور بعض لوگ دمبے کی چٹتی اور اونٹ کا کوان زندہ کہیں کاٹ کے پکا لیا کرتے تھے. تو یہ اور بعض لوگ تیروں سے نشانہ لیا کرتے تھے جانوروں کا اور اسے ہلاک کر کے اور پھر اس کا گوشت استعمال کرتے زمانہ جاہلیت میں. تو یہ اسلام کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ انہوں نے اسلام نے ہمیں ایک سلیقہ مندی سکھائی کہ جانور کو آپ باندھ لیں اور تیز دار آلے سے اس کو آپ نے ذبح کرنا ہے. کھنڈی چھری سے ذبح کرنا منع ہے کہ اس سے جانور کو تکلیف ہوگی. فرمایا کہ چھری تیز ہونی چاہیے اور اس کا منہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو اور اس کو ایک دفعہ بسم اللہ اللہ اکبر اس کے اوپر پڑھنا واجب ہے. اگر جانور کو ذبح کرنے والا کسائی ذبح کرتا ہے اور اس کے ساتھ جانور کا مالک بھی چھری پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے تو پھر دونوں پر یہ تکبیر پڑھنا واجب ہوگی. تو جن لوگوں نے جانور کو قابو کیا ہوا ہے وہ ان پر تکبیر واجب نہیں ہے. جو ذبح کر رہا ہے اس کے اوپر ایک مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر یہ واجب ہے. اور جانور کی جو 4 رگیں ہوتی ہیں نا، 2 سانس کی، ایک سانس کی نالی ہوتی ہے، خوراک کی نالی ہوتی ہے اور ایک 2 خون کی نالیاں ہوتی ہیں. تو ان 4 رگوں کو کٹنا چاہیے. لیکن اس میں سے 3 نالیاں اگر رگیں کٹ گئیں، 2 خوراک اور سانس کی اور 1 خون کی، اور 1 خون کی اگر رہ گئی تو جانور جو ہے وہ حلال ہو جائے گا 3 کے کٹنے سے. لیکن اگر خوراک اور سانس کی نالی میں سے کوئی رہ گئی تو پھر جانور حلال نہیں ہوگا. اور اس میں ایک اور بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر آسانی فرمائی ہے کہ جان بوجھ کر جو بسم اللہ نہیں پڑھے گا تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا. اور اگر بھول گیا بسم اللہ پڑھ کے غیر ارادی طور پر تو حدیث کے مطابق وہ جانور حلال ہوگا. حلال اور حرام جانور کے حوالے سے اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ کیا حلال جانور میں بھی کوئی حرام چیزیں ہوتی ہیں؟ اس بارے میں شرعی نقطہ نظر کیا ہے؟ جی ایسا ہے کہ جو حلال جانور ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال ہیں، ان میں کوئی چیز مکروہ نہیں ہوتی چوہدری صاحب. یا حلال ہے یا حرام ہے. بس 2 چیزیں، یا حلال ہے یا حرام ہے، کوئی چیز اس میں مکروہ نہیں ہے. بعض علماء کرام جب لفظ مکروہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد مکروہ تحریمی ہوتا ہے اور ایک مکروہ تنزیہ ہوتا ہے کہ جو نامناسب غیر مناسب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو حلال جانور میں جو 7 چیزیں ازرو حدیث حرام کی گئی ہیں اس میں بہتا ہوا خون ہے، اور وہ خون جو ذبح کے وقت بہتا ہے اور اس کے بعد جو خون گوشت میں لگا رہ جاتا ہے وہ پاک صاف ہوتا ہے. اور دوسرے نمبر پر مذکر جانور کی پیشاب کا اور مادہ جانور کی پیشاب کا، اور اس میں خصیتین یہ بھی حرام ہے، اور غدود بھی حرام ہے، پتا بھی حرام ہے، اور مثانہ بھی حرام ہے. ہمارے یہاں مشہور ہے کہ حرام مغز حرام ہوتا ہے، لیکن اس کا ذکر یہ حرام نہیں ہوتا، اس کا ذکر یہاں پر نہیں کیا گیا. تو یہ 7 چیزیں حلال ہیں اور باقی پورا جانور حلال ہے. یہ 7 چیزیں حرام ہیں. بس یہ یاد رکھیں
کہ یہ جو 7 چیزیں گنوائی گئی ہیں یہ حرام ہے، باقی پورا جانور جو ہے نا اس میں جو کچھ ہے وہ سب حلال ہے، صاف ستھرا کر کے کھا سکتے۔ اس کو ایک دفعہ دوبارہ ذرا گن دیجئے گا 1 2 3 کر کے 7 چیزیں اچھا جو حرام ہیں۔ جی جی، نمبر 1 بہتا ہوا خون، نمبر 2 مذکر جانور کی پیشاب کا، نمبر 3 مادہ جانور کی پیشاب کا، نمبر 4 خصیتین، اور نمبر 5 غدود۔ غدود وہ ہوتے ہیں کہ جو گوشت جم جاتا ہے یا چربی جم جاتی ہے، کہیں کہیں گلٹیاں سی بن جاتی ہیں، اور نمبر 6 پتا، اور نمبر 7 مسامہ۔ ایک اور بڑی اہم چیز قربانی کے حوالے سے جی جی کہ قربانی کا جانور جس وقت ذبح کیا جاتا ہے اس کے گوشت کی تقسیم کا معاملہ یہ بڑی اہم چیز جی ہے۔ جی ہاں جی۔ تو اس حوالے سے کیا شرعی حکم ہے کہ گوشت جو ہوتا ہے کسی جانور کا اس کے کتنے حصے ہوتے ہیں، اس کی تقسیم گھر میں کیسے ہونی ہے، باقی جو ضرورت مند ہیں غربا مساکین ان میں کیسے تقسیم ہونی ہے، اور قربانی کی کھال کا بہترین مصرف کیا ہے؟ جی جی۔ اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا۔ دیکھیں چوری صاحب، ہمارے یہاں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم قربانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ راضی بھی ہو جاتے ہیں، اور گوشت بھی واپس قربانی کرنے والے کو مل جاتے دی اللہ تعالیٰ نے۔ صرف اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی میرا بندہ میرے عشق اور میری محبت میں اپنا مال قربان کر دے، جانور قربان کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ اتنے بس جوش میں آئے نا، انہوں نے ایک اونٹ پکڑا اور ذبح کر دیا، ایک گائے پکڑی ذبح کر دی، ایک بکری ذبح کر دی، ایک مینڈا ذبح کر دیا، اور ایک مرغی ذبح کر دی، اور ایک چڑیا ذبح کر دی کہ یا اللہ یہ سب میں نے تیرے نام پہ قربان کر دی۔ یہ عشق ہے نا۔ تو قربانی کا گوشت کے آپ مالک ہیں، اگر آپ کی اپنی ملکیت ہے قربانی تو ہمارے اسلام نے، مذہب نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم سارا گوشت گھر میں رکھ سکتے ہیں اور جب تک چاہیں کھا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی دنوں کا تعین نہیں ہے۔ لیکن اس میں جو ایک چیز ہے، ایک پہلو ہے، وہ انسانیت کی بھلائی اور خدمت ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اس کے 3 حصے کر لیں گوشت کے۔ آپ کا جو حصہ ہے، اگر آپ کی پوری گائے آپ کی اپنی ملکیت ہے تو پھر آپ پوری گائے کے 3 حصے کر لیں، اگر آپ کا ایک حصہ ہے اس میں تو اس ایک حصے کے 3 حصے کر لیں، اس میں ایک آپ اپنے لیے رکھ لیں، ایک اپنے رشتہ دار عزیز اقارب کے لیے رکھ لیں، اور ایک آپ غربا مساکین کے لیے رکھ لیں کہ جو لوگ گوشت نہیں کھا سکتے وہ کیا نام ہے اس قربانی سے مستفید ہو سکیں۔ اور یہ ضروری ہے، اور اس کی کھال جو ہے نا، وہ کھال کا حکم بھی گوشت کی طرح ہے، جیسے کہ پائے میں لگی ہوتی ہے کھال، اس کو استعمال کیا جاتا ہے، پائے کے ساتھ پکایا جاتا ہے، تو اس کو دھو دھا کے انسان پکا سکتا ہے، کھا سکتا ہے۔ لیکن اور کسی بھی امیر کو بھی آپ تحفے میں یہ کھال دے سکتے ہیں، خود اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، اس کو بیچ کر اس کے پیسے اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے کھال کو۔ تو بہترین مصرف اس دور میں کھال کا دینی مدارس ہیں، غربا مساکین ہیں، اقارب ہیں، لیکن دینی مدارس وہ بہت زیادہ اس کے مستحق ہیں، ان کا نظام اس پہ چلتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اس میں مذبح کے حوالے سے، یہ کوئی بھی چیز ذبح کرنے کے حوالے سے ایک کنفیوژن ہوتی ہے کہ عورت اور مرد کی تفریق، کہ عورت ذبح نہیں کر سکتی، تو اس بارے میں فرمائیے گا کہ شرعی حکم کیا ہے؟ جو صاحب بڑی اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو صنف نازک قرار دیا ہے، اور ہمارے یہاں مشہور بھی یہی ہے کہ عورت ایک نازک تخلیق ہے، اسی لیے اس کے اس قسم کے حقوق رکھے گئے ہیں، بہت بھاری قسم کی ذمہ داری اس پر نہیں ڈالی گئی۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ عورتیں بسا اوقات بڑے بڑے کام کر دیتی ہیں، لیکن وہ لال بیگ سے ڈر جاتی ہیں، چھپکلی سے مردوں کو آواز دیتی ہیں۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بھئی آپ لڑ لیتی ہیں خاوند سے تو چھپکلی بھی مار لیا کریں، تو یہ لال بیگ بھی مار لیا کریں۔ تو جہاں تک تعلق ذبح کا ہے تو وہ عورتیں جو ہے وہ ذبح کر سکتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں رواج نہیں ہے اس کا، گھروں میں جو لوگ قربانی کرتے ہیں، بکری بکرے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں، تو ان کو قابو کر لیں اور عورتوں کے ہاتھ پہ چھری دے دیں اور ان کو تکبیر بتا دیں اور ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے
اور وہ بھی قربانی کرنا سیکھیں، اور یہ ان کے اندر بھی ایک جوش ہو کہ میں نے اللہ کی راہ میں قربانی کر دی، تو عورت کے ہاتھ کا ذبیحہ بالکل حلال ہے، ان کو کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر عورت اپنی طرف سے قربانی دے رہی ہے تو اس کو چھری ہاتھ میں اس نے ہاتھ لگایا ہوا ہے، تو وہ بھی تکبیر اسی طرح رہے گی جیسے ایک مرد پڑھے گا، اسی طرح تکبیر پڑے گی۔ یعنی کہ شرعی طور پر ممانعت نہیں ہے ذبح کرنے کے لیے کہ عورت کو منع کیا گیا ہے ذبح کرنے سے، نہیں منع نہیں ہے، اور اس کی روایت یعنی کہ رواج نہ ہونا ایک الگ بات، رواج نہ ہونا شرعی طور پہ منع نہیں ہے۔ تو قاری صاحب، اور یہ رواج میں بات ہمیں لانی چاہیے، اور خواتین وہ ڈرتی ہیں لیکن ان کے ہاتھ میں چھری دیں کہ بھی لیں آپ ذبح کریں، یعنی کہ وہ نازک دل ہونے کی وجہ سے یہ چیز ابھی ہمارے معاشرے میں نہیں پائی جاتی، شریعت نے منع نہیں کی۔ بعض خواتین زبان سے ذبح کرتی، چلو جانور چھری سے، یہ ایک الگ پہلو ہے۔ تو قاری صاحب، مولانا قاری محمد قاسم صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو قاری صاحب نے بڑے اچھے انداز میں ہلکے پھلکے چٹکلے کے ساتھ ہمیں یہ سمجھا دیا عورتوں کے بارے میں بھی کیا حکم ہے شرعی طور پہ۔ تو یہ ناظرین ہمارا دوسرا حصہ تھا قربانی کے مسائل کے حوالے سے، اور اس کو عوام انٹرنیشنل نیوز کی طرف سے ایک صدقہ جاریہ کی حیثیت سے کہ جب بھی یہ پروگرام آپ دیکھیں گے تو یہ ایک صدقہ جاریہ کی حیثیت سے اس ادارے کے لیے، مولانا قاری محمد قاسم کے لیے اور اس بندہ ناچیز کے لیے بھی دعا کیجئے گا جب آپ اس کو دیکھیں، کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہم پہ بھی رحم کرے اور ہمیں قربانی کے علاوہ بھی دینی مسائل کو اچھی طرح سمجھنے اور اسلام کے طور طریقوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنے ارد گرد کے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا، اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جی بہت شکریہ۔